السلام علیکم۔ آج بدوار ہے 17 جولائی سال 2024 عیسوی بمطابق 10 محرم سن 1446 ہجری۔ پیش ہے مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں۔ سامعین، آج کے سبھی اخبارات نے ڈوڈا ضلع میں مسلح تصادم، زوجلہ پر سڑک حادثے اور یوم عاشورہ سے متعلق خبروں کو اپنے پہلے صفحے پہ جگہ دی ہے۔ اخبارات لکھتے ہیں، ڈوڈا ضلع کے جنگلی علاقے میں مسلح تصادم، کیپٹن سمیت 4 فوجی از جان، 2 اہلکار زخمی۔ آپریشن کا دائرہ جنوبی کشمیر تک بڑھایا گیا، پیرا کمانڈوز اور ہیلی کاپٹروں کی خدمات حاصل۔ لیفٹننٹ گورنر کی تعزیتی گلباری تقریب میں شرکت، حملہ کا بدلہ لیا جائے گا، لوگ متحد ہو اور معلومات فراہم کرے، منوج سنہا۔ راجناتھ سنگھ کی آرمی چیف سے بات چیت، ڈوڈا انکاؤنٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی، خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے پرعزم وزیر دفاع۔ مشکوک نقل و حرکت کے بعد پونچھ میں تلاشی آپریشن، سانبھا ضلع کے 2 علاقوں کا محاصرہ اور تلاشی کارروائی۔ زوجلہ پر سومو گاڑی گہری کھائی میں جا گری، 3 سیاح لقمے اجل، کم سن لڑکا زخمی، اسپتال منتقل۔ مہلکین کا تعلق بنگلورو سے، تحقیقات شروع۔ وادی بر میں ذوالجنہ اور علم شریف کے جلوس نکالے جائیں گے، یوم عاشورہ آج، بٹکدل تا زڈیبل مرکزی جلوس، ٹریفک ایڈوائزری جاری۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔ اینٹی کرپشن بیورو کی کارروائی، پٹواری رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ گرمائی تعطیلات میں کوئی توسیع نہیں، 18 جولائی سے تدریسی عمل بحال ہوگا، SED۔ بجٹ اجلاس 22 جولائی سے، تیاریاں مکمل، 21 جولائی کو کل جماعتی اجلاس طلب، 23 کو لوک سبھا میں مرکزی میزانیں پیش ہوگا۔ 15ویں کور کمانڈوز کا کرن میں اگلی چوکیوں کا دورہ، سرحدی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ، فوجی اہلکار سینئر افسران سے بات چیت، مسترد رہنے کی ہدایت۔ بجبہاڑا اننت ناگ میں 9 عمر لڑکا گرکیاب۔ وادی بنگس کا گیٹ وے، درنگیاری سرکار کی نظروں سے اوجھل، ڈیولپمنٹ اتھارٹی تو بن گئی لیکن عارضی منتقل نہ ہو سکی، سیاحوں کی رہائش کے لیے جگہ موزون، بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں۔ آگے بڑھ کر نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع چند دیگر سرخیوں پر۔ وقف بورڈ کے سبکدوش ملازمین پینشن سے محروم، پینشن مراد واگزار کرنے کا مطالبہ۔ بانڈی پورہ میں سوچھ بھارت گرامین کی پیش رفت، ڈپٹی کمشنر کا گریز کو پالیتھین سے پاک رکھنے پر زور۔ ٹرانسپورٹ کمشنر کا کپوارہ دورہ، ضلع میں ٹریفک حادثات روکنے کی تدبیر پر تبادلہ خیال۔ غیر قانونی کان کنی، بارہمولہ میں 3 گرفتار۔ مہاتما گاندھی کے مجسمے کی نقاب کشائی، چیف جسٹس اور دیگر ججوں کا بابائی قوم کو خراج عقیدت۔ منشیات مخالف مہم، کنگن اور سوپور میں 3 افراد نشیلی اشیاء سمیت گرفتار۔ اننت ناگ میں ڈپارٹمنٹل سٹوروں پر چھاپے، غیر ملکی برانڈ کے سگریٹ ضبط۔ بارہمولہ اور گاندربل میں مشن یوتھ اسکیم، 43 کیسز منظور، 7 مستفیدین میں گاڑیوں کی چابیاں تقسیم۔ راج باغ کالونی ناگبل میں صفائی ستھرائی کا فقدان، علاقے میں گندگی کے ڈھیر، مقامی آبادی نالاں۔ جہلم میں کودنے والے شخص کی 3 روز بعد لاش برآمد۔ ایک اردو اخبار نے اپنے اندرونی صفحے پہ یہ خبر شائع کی ہے کہ خشک موسم نے کسان باغ مالکان کی پریشانیوں میں کیا اضافہ، رحمت بارہ ہو تو نقصان 20-25% تک پہنچے گا، آخری 15 دن میں نہ ہوا تو یہ نقصان 70 سے 50% تک بڑھے گا، ماہرین۔ دریائے جہلم وادی کی قدرتی خوبصورتی کا منفرد منظرنامہ تباہی کے دہانے پر، کوڑا کرکٹ ڈالنے کا بڑھتا رجحان اور انتظامیہ کی خاموشی باعث تشویش، آبی ذخائر بچاؤ سرگرمی لازمی۔ بی جے پی کی پالیسیاں غلط، خامیازہ ہمارے نوجوان بھگت رہے ہیں، راہل گاندھی۔ اب آخر پر یہ سرخی سماعت فرمائیے کہ افغانستان میں سیلاب سے تباہی، 35 کی موت، بس حادثے میں 17 کی جان چلی گئی۔ یہ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔